وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثر. تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دیکھ کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بندہ ہے۔ اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو، اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہیں، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے،
तहज्जुद टूटे दिल के ज़ख्मों का मरहम है। तहज्जुद मुस्तरब रूह को सुकून दे देती है। तहज्जुद तो अल्लाह से इजहार मोहब्बत है। तहज्जुद में ज़ुबान ही आंसू अल्लाह से बात करते हैं। तहज्जुद मुस्कुराए हुए लोगों का सहारा है। तहज्जुद दुआओं की कबूलियत का ज़मानत है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकत और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती है और मुक़द्दर भी बदल देती है। सुनो सुनो, जब भी तुम तन्हा महसूस करो और ये समझो कि कोई नहीं है जिससे तुम अपना दर्द बयान करके दिल को हल्का कर सको, तो सीधा जानमाज़ की तरफ रुख कर लेना। यकीन मानो, वो जो रब है ना, वो ही बड़े प्यार से तुम्हें सुनेगा, और जब तुम उसके सामने टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाओगे तो वो तुम्हारी ज़ात को अपनी रहमत में समेट लेगा और अपनी मोहब्बत से तुम्हें मुकम्मल कर देगा। इसलिए कभी भी अकेले होने से मत डरना। वो अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे करीब है, तुम्हारे पास है। बस एक बार दिल से उसको पुकार के तो देखो, वो दौड़ कर तुम्हें सुनने आएगा। और तहज्जुद तो अल्लाह से मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। तहज्जुद की दुआ मुक़द्दर बदल देती है। जो दुख सुकून नहीं देते, सुकून नहीं लेने देते, तहज्जुद ताल्लुक़ को सुकून में बदलने की ताकत रखती है। वो दुआएं फ़र्ज़ नमाज़ों में भी कबूल नहीं हो रही, वो तहज्जुद की नमाज में कबूल होने की ताकत रखती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। तुम्हें जो नामुमकिन लग रहा है, तहज्जुद से मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद अल्लाह से मिलवाने की ताकत रखती है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, तहज्जुद मौजज़े करने की ताकत रखती है। आंसू को खुशी में, बेसुकूनी को सुकून में बदलने की ताकत रखती है तहज्जुद। अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं अता कर दूं, तो जान लो तहज्जुद अल्लाह से कुन कहवाने की ताकत रखती है। रात के आखिरी पहर में की हुई तुम्हारी अल्लाह से बातें तुम्हारे सुकून का बाज़ बन जाएंगी। जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं, वो तुम्हें सब्र अता करके तुम्हारी बेबसी को ऐसे दूर कर देगा कि तुम्हारे दिल में हकीकी से उड़ान पैदा होने लगेगी। उसकी ये चाह है कि तुम उसकी चाह में राज़ी हो जाओ। तुम्हारा मांगा हुआ एक कतरे को कैसे समंदर बनाकर अता करेगा, तुम समझ ही नहीं सकते। उसकी मसलिहतों को देखना, वक्त के साथ साथ वो कैसे तुम्हारा दिल बदल देगा। वहाँ तुम लाइल्म हो उसकी उस कदर मोहब्बत से। कभी बिन मांगे नवाज देता है, तो कभी बस कुछ पल का है इम्तिहान। तुम्हारा सब्र करो, ये सोच कर कि ये आजमाइश है, ये आजमाइश का वक्त है। अनकरीब तुम्हारी दुआ बदल देगी नसीब तुम्हारा। अल्लाह ने नसीब बदलना है, अगर वो नहीं बदल रहा दिल तुम्हारा। कभी दिन रात ऐसे भी गुजरते हैं कि हर वक्त दिल अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह को पुकारने के लिए नमाज शर्त नहीं। रात को सोते सोते अचानक आँख खुले और तुम्हारा दिल अल्लाह को पुकारे, या अल्लाह ये परेशानी है, तो अता की निगाह तो तब भी आती है मालिक की तरफ से। हाँ ठीक है, नमाज रब से बात करने का बहाना है और ये बहाना होना भी चाहिए। नमाज के अल्फाज पे तवज्जो कम और अपना गम दिल ही दिल में बताया जा रहा होता है। अता तो तभी तुझे ढूंढ लेती है, करम तो उसी वक्त तुझ तक पहुंच जाता है। जब तक तुम अल्लाह की हिकमत से उलझते हो तो उदास रहते हो, लेकिन जब तुम अपनी कहानी अपने रब के सुपुर्द कर देते हो तो फिर तुम्हारा रब मौजज़ों की राह तुम पर खोल देता है। वो अता का हर दर तुम्हारे लिए खोल देता है। वो रब जो रब तुमसे बेहद प्यार करता है, वो भला अपने बंदे को कैसे गमगीन कर सकता है। वो तो बंदे को दुनिया से बेनियाज करता ही इसीलिए है ताकि वो जान सके
تاکہ وہ جان سکے کہ اس کا رب کب اسے اس کے لوٹ آنے کے انتظار میں ہے۔ جو رات کو دن بنا سکتا ہے وہ اپنے بندے کی زندگی میں نور بھی لا سکتا ہے، بس وہ صبر اور توکل کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ اپنے بندے کی دعا پر کن کہنا چاہتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ بندہ سجدے میں گر کر کہتا ہے کہ بے شک میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے اور نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے۔ جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے سکون ہو جاتے ہو۔ پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگنے لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے؟ اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تہجد کی مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی نہیں جان سکتے۔ آج اگر تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بن رہا تو لوگ انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے تو جانتے ہو کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے ان آنے والے بہترین دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون سا آ جاتا اور اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے حبزدہ ہو گئی ہے تو جان رکھو کہ بہت جلد اللہ وہ باد نسیم بھی جل چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دیں گی۔ اور جانتے ہو کہ قبولیت دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک خطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کر لے تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔
یاد رکھو اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو دو راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں ان میں جن راہ کو بھی تم اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تو تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو جو محبتیں اللہ کے حدود کو توڑ کر کی جائیں وہ ایک تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے کہ جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے تاریک راستوں میں ڈھکل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ راویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ تو اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کے بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں نمودار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزل تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور اپنے حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو کہ اللہ تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ تمہاری یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی تمہارے رب کی عطائیں اتنی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب تمہاری متلاشی نگاہوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کرے، کیونکہ جب اللہ تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ، اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو تم بہت امیر ہو۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے
اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہے جسے ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہو۔ اللہ چن لیتا ہے اس کو جو اسے چن لیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائشوں کے لیے چن لیتا ہے، انا والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے ہی چن لیتا ہے، بھٹکنے والوں کو واپس لانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس جس کو چن لیتا ہے سنوار دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت میں بھی نہیں ہے، اللہ سے مانگیے۔ اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو ساتھی نہیں بنایا اپنا۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ دل سن کے بھی انسنی کر دیتا تھا۔ شاید کامل یقین نہیں تھا، کامل یقین تو ہوتا تو کبھی پریشان نہ ہوتا۔ جب دل اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، لیکن وہ یقین پختہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں بس کسی طرح یہ حاصل ہو جائے۔ حاصل اور لا حاصل کے چکر میں اللہ سے اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز کو ہی نہیں سن پاتے۔ جب ایک بار اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو بس اس کے سپرد کر کے خود مطمئن ہو جانا، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے۔ جب دل راضی ہو جائے تو پھر سب بدل جاتا ہے۔ فیصلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، اور تب دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، نیز اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر، بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے
جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جب وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جو طلب تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے آئی اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو زمین اور آسمانوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور زمین پر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اس رب العزت نے تمہارے دل میں ایسی چیز کی طلب رکھ دی جو تمہیں دنیا والے نہیں دے سکتے۔ اور اب تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ادب سے اس کی بارگاہ میں کھڑے رہو اور توبہ کرو اپنے تمام گناہوں سے۔ بے شک توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور کہو کہ اے پروردگار میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں تیرے در کا، اے رب العالمین میں اپنے نفس کے ہاتھوں پریشان ہوں جس نے مجھے دنیا میں بھٹکا رکھا ہے۔ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے دل کو نور ایمان سے بھر دے اور اسے دنیا سے نجات عطا فرما۔
میرے دل کو آخرت کی طلب عطا فرما۔ میں دنیا میں ایسے رہوں جیسے مسافر رہتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت رکھا ہے۔ محبت کرنے والا رب ہے تمہارا۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ دعا کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ رب العالمین تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا، یقین رکھو اور جان لو کہ یقین والوں کے لیے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ ہدایت وہ نعمت ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی۔ جب رات میں اٹھ کر سجدہ کرو تو اللہ سے راہ ہدایت مانگو، اس لمحے مغفرت کی دعا مانگو، نعمت مانگو، رحمت مانگو، جو مانگو گے ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تک جانے کے دو مضبوط ترین راستے ہیں، نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے اللہ کے بجائے لوگوں سے کرتا پھرتا ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت رب العزت کی چاہت ہے۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کس میں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو تو سجدے میں، گناہ ہو تو توبہ میں۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ وہ کبھی ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اللہ کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔